فلسطینیوں کی جیت، غزہ میں جشن کے مناظر، بین الاقوامی قوتوں اور امریکہ کے دل میں ایران کا خوف طاری ہو چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ترکیہ، امریکہ، عرب ممالک اور اسرائیل کے مفادات کی جنگ۔ جیت کس کی ہوگی؟ سب سوالوں کا جواب آپ کو دیں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں۔ آپ ایک نیوز ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں اور مجھے جواد یوسف کہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو غزہ میں اس وقت جشن کے مناظر دیکھے جا رہے ہیں۔ وہاں پر فلسطینی عوام کے چہروں پر خوشی دیکھی جا رہی ہے کیونکہ سیز فائر ڈیل کا 6th بیچ جو ہے 3 اسرائیلی سولجرز کو ریلیز کر دیا گیا ہے، 3 اسرائیلی کیپٹیوز کو ریلیز کر دیا گیا ہے حماس کی جانب سے، جس کے بدلے میں 300 سے زائد فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا، جن کی بسز ان قیدیوں کی پہنچنا شروع ہو چکی ہیں غزہ کی سرزمین میں۔ بہت عرصے بعد، ایک لمبے عرصے کے بعد، 15 ماہ کی جنگ کے بعد آخر وہ قیدی جو ہیں اپنے گھر والوں سے، اپنے پیاروں سے ملیں گے۔ اسی لیے فلسطین میں اس وقت ایک خوشی کی لہر موجود ہے۔ وہاں کے عوام پر مسکراہٹیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے چہروں پر۔ وہاں کی عوام کے اندر جو خوشی ہے، ان تاثرات کا اس وقت ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ حماس کے فائٹرز وہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں اور ان کے ہاتھ میں جو ویپنز موجود ہیں، ان کے پاس جو ویپنز اور ایمونیشنز موجود ہے، ان کا جو ایک شو آف ریزسٹنس ہے، ان کی ایک شو آف پاور جو ہے بین الاقوامی میڈیا کے سامنے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل کو اس وقت اسٹریٹجک فیلئر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسرائیل کو اسٹریٹجک فیلئر کا سامنا آخر کیوں کرنا پڑ رہا ہے ناظرین؟ کہ 15 ماہ سے جنگ جو مسلط کی گئی تھی غزہ میں حماس کے وجود کے خاتمے کی، 15 ماہ سے جو جنگ مسلط کی گئی تھی حماس کے وجود کا خاتمہ کرنے کے لیے، فلسطینیوں کے حوصلے کو پست کرنے کے لیے، فلسطینیوں کے حوصلے کو توڑنے کے لیے، ان کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے اور غزہ کے اوپر ایک انلیگل ٹیک اوور کرنے کے لیے، ناظرین 15 ماہ کی جنگ کے بعد نہ تو فلسطینیوں کا حوصلہ پست ہو سکا، نہ پھر حماس کے وجود کا خاتمہ ہو سکا، بلکہ یہ لاسٹ آپشن ہوتا ہے کسی بھی ملک کے پاس، کسی بھی ایک کنٹری کے پاس، یہ لاسٹ آپشن ہوتا ہے کہ جب ہر طریقے سے وہ فیل ہو جائے۔ اگر آپ کسی کے اوپر اکنامک پریشرز ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اکنامک طریقے سے پریشرائز کر رہے ہیں، پولیٹیکلی آپ اس کو پریشرائز کر رہے ہیں، ہر طریقے سے پریشرائز کرنے کے بعد جب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا تو بالآخر آپ اپنی ملٹری کو میدان میں اتار دیتے ہیں، اس ملک کا، اس گروپ کا، اس کے وجود کا خاتمہ کرنے کے لیے، جو کہ اسرائیل کی جانب سے کیا گیا۔ لیکن 15 ماہ کے دوران جو انہوں نے اپنی ملٹری کو اتارا جنگ کے لیے، ان حماس کے خلاف، پیلسٹینین فائٹرز کے خلاف، پیلسٹینین سولجرز کے خلاف، فلسطینی معصوم بچوں کے خلاف، کہ ان کا حوصلہ پست کر دیا جائے گا، ان کو توڑ دیا جائے گا، ان کو برے طریقے سے نقصان پہنچایا جائے گا، ان کو شہید کر کر، ان کے اوپر بمباری کر کے ایک ایکسپیریمنٹل لیب کی طرح ان پر حملے کیے جائیں گے، ویپنز ٹیسٹ کیے جائیں گے، ڈرونز ٹیسٹ کیے جائیں گے، ایئر سٹرائکس ٹیسٹ کی جائیں گی، میزائلز ٹیسٹ کیے جائیں گے، لیکن اس سب کے باوجود آخر رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا، آپ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ان فلسطینی عوام کے سامنے، ان حماس کے فائٹرز کے سامنے جن کے پاس آپ کے یرغمالی موجود تھے۔ لہٰذا حماس کو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک گورننگ باڈی کے طور پر دیکھا جائے گا۔ حماس کو آنے والے نیکسٹ فیزز جو ہوں گے سیز فائر ڈیل کے، آنے والے کچھ دنوں میں، کچھ ہفتوں میں، حماس ایک گورننگ باڈی کے طور پر سامنے آئے گی۔ اور اگر یہ کہیں کہ سیز فائر ڈیل کے نیکسٹ فیزز جو ہیں، یہ مختلف مبصرین کی بات کر رہے ہیں کہ سیز فائر ڈیل کے نیکسٹ فیزز جو ہے وہ حماس کی جانب سے امپلیمنٹ کیے جائیں گے، حماس کی جانب سے مطالبات رکھے جائیں گے، کیونکہ اسرائیل نے تمام تر ہتھ کنڈے اپنائے ہیں، اسرائیل نے تمام تر کوششیں کی ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی، ان کو دھمکیاں دینے کی، ان کو پریشرائز کرنے کی، لیکن کسی بھی دھمکی کا، کسی بھی پریشر کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا اور بالآخر ان کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے اپنے ہاسٹیجز کو ریلیز کرنے کے لیے۔ نیتن یاہو کی یہ شکست ہوئی ہے، پوری دنیا اس بات کو اس وقت یہ دیکھ رہی ہے اور بین الاقوامی میڈیا مبصرین اس چیز کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ نیتن یاہو کی شکست اس وقت اس طریقے سے ہوئی ہے کہ نیتن یاہو جو جنگ کو ریزیوم کرنا چاہتے ہیں، جو غزہ کے اوپر ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں، جو مغربی ممالک کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ مل کر غزہ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تعمیر نو کی بات کر کے، ان کی ترقی کی بات کر کے، ریکنسٹرکشن کی بات کر کے، ڈیولپمنٹ کی بات کر کے، ناظرین وہاں پر جو ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں اور جو پیلسٹینیئنز کو ڈسپلیس کرنا چاہتے ہیں، وہ تمام تر ان کے ناپاک عزائم ناکام ہو چکے ہیں اور ان کی اپنی عوام سڑکوں پہ نکل کر، مظاہرے دے کر، دھرنے دے کر، ان کی ہائی ویز کو بلاک کر کے، ان کے مرکزی شہر تل ابیب کی سڑکوں کو بلاک کر کے صرف ایک ہی تاثر دے رہی ہے کہ نیتن یاہو صرف مغرب کی
حمایت کرنے کے لیے اور نیتنیاہو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے, اپنی کرسی کو بچانے کے لیے اس ناپاک عزائم کے اوپر, اس ناپاک منصوبے کے اوپر کام کر رہا ہے, جس کو سراسر ان کی اپنی عوام نے نیگلیکٹ کر دیا, اپنی عوام نے مسترد کر دیا. اور صرف یہی نہیں ناظرین, بلکہ اب یہودی جو ہیں, یہودی ایک مذہب سے تعلق رکھنے والے ایک جو جیوز ہیں, ان کے 390 تقریباً مذہبی اسکالرز, ربی, انہوں نے ایک اشتہار جاری کیا ہے. کس کے خلاف؟ نیتنیاہو کے خلاف, ٹرمپ کے خلاف, ان کی پالیسیز کے خلاف. اور ناظرین, یہ جو اشتہار جاری کیا جاتا ہے, اس میں مسترد کر دیا جاتا ہے ٹرمپ کے اس بیان کو جو انہوں نے دیا غزہ کے اوپر ٹیک اوور کرنے کا. اس مسترد کر دیا جاتا ہے نیتنیاہو کے ان تمام تر منصوبوں کو جو وہ غزہ کے لیے دیکھ رہے ہیں, جو وہ غزہ کے لیے سوچ رہے ہیں, اور ان تمام تر ناپاک عزائم کے لیے معافی مانگی جاتی ہے. اور یہ ہم نہیں بلکہ بین الاقوامی میڈیا, امریکی میڈیا اس بات کو ناظرین رپورٹ کر رہے ہیں, اور الجزیرہ بھی اس بات کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے 390 علماؤں نے, مذہبی اسکالرز نے اپنے ہی مذہب کی وہ جو زائنسٹس ہیں ان کے خلاف بیانات دیے ہیں, ایک اشتہار جاری کیا, اور پوری دنیا میں اس اشتہار کی ترسیل کی جا رہی ہے, اس کو پھیلایا جا رہا ہے کہ ہم یہ نہیں ہے, یہ صرف اور صرف ناپاک عزائم ہے چند مٹھی بھر لوگوں کے, جس میں نیتنیاہو سر فہرست شامل ہے, جس میں ٹرمپ سر فہرست شامل ہے. یہ ان کے منصوبے ہیں, یہ ہمارے منصوبے نہیں ہے, یہ ہماری سوچ نہیں ہے. تو فلسطینیوں کی ناظرین جیت ہوئی ہے, فلسطینیوں کے بیچز جو ہیں وہ ریلیز کیے جا رہے ہیں, غزہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں, اور ایک جو ریزسٹنس تھا, ایکسس آف ریزسٹنس دن بدن وہ مضبوط ہوتا ہوا دکھائی دے رہا, اور ان قریب وہ وقت قریب نہیں جب حماس ایک گورننگ باڈی کے طور پر غزہ کے اندر سامنے آئے گا. اس کے بعد ناظرین اگر بات کی جائے بین الاقوامی قوتوں کی, بین الاقوامی قوتوں کے ساتھ ساتھ امریکہ کے دل میں بھی ایک خوف بیٹھ چکا ہے. وہ خوف کیا ہے؟ وہ خوف ہے ایران کا خوف, ایران کے نیوکلیئر پروگرامز کا خوف. ناظرین, ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رفائل کی جانب سے ایک بیان سامنے آتا ہے. وہ یہ بیان دیتے ہیں کہ ہمیں ایران کے ساتھ معاہدے کو, جو ان کا ایٹمی پروگرام ہے اس کے معاہدے کو ترجیح دینی ہوگی, اور اس کی دوبارہ سے از سر نو تشکیل کرنی ہوگی. ایک نیا ہمیں ان کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑے گا, اور یہ وقت کی اشد ضرورت ہے. اب ایسا کیا ہوا ہے کہ اچانک ان کے دل میں یہ بات سامنے آئی؟ عالمی ایجنسی ہے, بین الاقوامی ایجنسی ہے نیوکلیئر پروگرامز کی, ان کے ڈائریکٹر جنرل یہ بیان دے رہے ہیں, اور پھر یہ بات کی جاتی ہے کہ ہم نے اگر بہت جلد یہ ان کے ساتھ ڈیل نہ کی تو بہت دیر ہو جائے گی. وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ایجنسیوں کی معاملات ہمارے پاس موجود ہے, ایجنسیوں کی باتیں ہمارے پاس موجود ہیں, ایجنسیوں نے جو نیو انفارمیشن دی ہے ایران کے نیوکلیئر پروگرامز کے اوپر, ایران کے نیوکلیئر پروجیکٹس کے اوپر, وہ ہمارے پاس موجود ہے. وقت ابھی گزرا نہیں ہے, مذاکرات ہو سکتے ہیں. اگر وقت تیزی سے گزرا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ مذاکرات تیزی سے نہیں ہو سکتے, بلکہ مذاکرات تیزی سے ہو سکتے ہیں, لیکن اگر مذاکرات میں دیر کی گئی تو بہت بڑا اپسیٹ ہوگا یہ پوری دنیا کے لیے, اور بہت بڑا سیٹ بیک دیا جائے گا ایران کی جانب سے. ناظرین, یہ وہی ایران ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو کہا تھا کہ جنوری سے جنہوں نے اپنی فوجی مشقوں کا آغاز کیا, جنہوں نے اپنے بحری مشقوں کا آغاز کیا, جنہوں نے اپنی عسکری قوت کو مضبوط کرنے کے لیے مختلف پروگرامز کا آغاز کیا, دن بدن انہوں نے اپنی عسکری قوت کو مضبوط کیا. ہم نے دیکھا کہ کیسے ہائپرسونک بیلسٹک میزائلز کا افتتاح کیا جاتا ہے, ہم نے دیکھا کہ کیسے ڈرون کیریئر, ایک بحری جہاز کا افتتاح کیا جاتا ہے جو کہ اسلامی تاریخ کا خطرناک ترین ہتھیار کہا جاتا ہے ایران کی جانب سے. ہم نے دیکھا کہ کس طریقے کے بیانات ان کی جانب سے سامنے آتے ہیں کہ وہ ہر وقت ہر لمحہ تیار ہے جنگ کرنے کے لیے. ان کی جو ڈاکٹرائن ہے وہ تو دفاعی ہے, لیکن اگر کسی نے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو ہر وقت وہ جہاد کرنے کے لیے, جنگ لڑنے کے لیے, اور اپنی قومی سلامتی کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے. لہٰذا رفائل کی جانب سے ناظرین بیان سامنے آتا ہے کہ ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے, ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے, ہمیں مذاکرات کو رینیو کرنا پڑے گا. یہ نیوکلیئر پروجیکٹ جو ایران اس وقت کیری کر رہا ہے, ہمیں ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہوگی, کیونکہ جو بھی ہوگا ایٹ دا اینڈ انحصار اس پروگرام کا, اس مذاکرے کا وہ ملکوں پر ہوتا ہے کہ وہ ملک اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے یا پھر نہیں. ٹرمپ کے متعلق انہوں نے بات کی کہ نئی حکومت جو امریکہ میں آئی ہے اس سے ہماری بات چیت نہیں ہوئی, ان سے بات چیت کرنی ہوگی, ہمیں جیسے ہی موقع ملا ہم ان سے بات کریں گے اور اس نئے پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے. ناظرین, اور پھر بالآخر کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ عرب ممالک کے مفادات کی جنگ ہے, ترکیہ کے مفادات کی جنگ ہے, اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور امریکہ کے مفادات کی جنگ ہے. غزہ کے اندر یہ جو فلسطین کے اندر اس وقت جو لڑائی جاری ہے, جو جنگ جاری ہے, اس مفادات کی جنگ میں جیت کس کی ہوگی؟ ایک جانب ترکیہ ہے, ترکیہ جو اپنے مفادات کے لیے کبھی حماس کے فائٹرز کا
ساتھ دیتا ہے, کبھی پیلسٹینین فائٹرز کا ناظرین ساتھ دیتا ہے, اس لیے کہ وہ خطے کے اندر اپنے اثر و رسوخ کو بڑھا سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ویسٹرن کنٹریز, اپنے مغربی ممالک جو ان کے الائز ہے, ان کے ساتھ بھی بیانات دینے کی کوشش کرتا ہے, ان کے حق میں بیانات دینے کی کوشش کرتا ہے. اس طریقے سے کھل کر سپورٹ نہیں کرتا غزہ کو جس طریقے سے کرنا چاہیے, لیکن اپنی ویسٹرن کنٹریز اور اپنے الائز کو ناراض کرنے کی کوشش بھی وہ نہیں کرتا. ان کا ڈبل فیس, ڈبل گیم اس وقت ان کی جانب سے چل رہی ہے. اگر سعودی عرب ممالک کی بات کی جائے تو عرب ممالک کے اندر جو ہے وہ بٹوارا ہے. ایک جانب مصر ہے اور اردن ہے جن کا بارڈرز غزہ کے ساتھ لگتے ہیں, اور وہ سیز فائر ڈیل کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے, کیونکہ اگر غزہ کے اندر کشیدگی ہوئی, اگر غزہ کے اندر جنگ ہوئی, تو پھر وہ ایسی آگ ہے جو پڑوسی ممالک تک بھی جائے گی, اور پڑوسی ممالک بھی اس آگ کی لپیٹ میں آئیں گے, جس کی وجہ سے وہ حمایت کرتے ہیں غزہ کے اندر امن کی صورتحال کو قائم رکھنے کے لیے. سعودی عرب کی بات کی جائے ناظرین تو سعودی عرب ایران کے ڈومیننس کی وجہ سے, ایران کے انفلوئنس کی وجہ سے, اور خطے کے اندر جو ایران کی ایک ان کے پراکسیز, ان کے الائز کی وجہ سے ان کا اثر و رسوخ جو بڑھ رہا ہے, اس کو اس الائنمنٹ کی وجہ سے اور ان کے ساتھ اس تعلق کی وجہ سے سعودی عرب جو ہے وہ اپنا ایک سافٹ کارنر رکھتا ہے اسرائیل کے لیے, اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ کے لیے. لیکن اب اگر بات کی جائے, وہ بھی جنگ بندی چاہتا ہے تاکہ کسی طریقے سے جنگ بندی ہو, سیز فائر ڈیل ہو, اور یہ کشیدگی کی صورتحال ختم ہو جائے. قطر کی بات کی جائے تو قطر کھلم کھلا سپورٹ کرتا ہے حماس کو, اور قطر جو ہے وہ غزہ کے معصوم فلسطینیوں کے ساتھ بھی ہے, ان کا ساتھ دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. ناظرین تو یہ مفادات کی جو جنگ ہے جس میں اسرائیل اور امریکہ ایکسس آف ریزسٹنس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, غزہ کے اندر جو حماس کی صورت میں موجود ہے, لبنان کے اندر جو حزب اللہ کی صورت میں موجود تھا, یمن کے اندر جو حوثیوں کی صورت میں موجود ہے, اور شام کے اندر جو بشار الاسد کی صورت میں موجود تھا, لیکن وہ اب پتہ کٹ چکا ہے. اب وہاں پر ابو محمد الجولانی آ چکا ہے, اقتدار سنبھال رہا ہے. لیکن یہ مفادات کی جنگ میں ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ اسرائیل اور امریکہ خطے کے اندر یہ جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے, جو کہ ان کے ڈومیننس کو کم کر رہا ہے, سب سے بڑا خطرہ اس وقت ان کے لیے وہ ہے جس کو وہ ختم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں. لیکن یہ غزہ کے اندر جو سیز فائر ڈیل ہے, یہ سب سے بڑی ناکامی ہے ان کے لیے, اسٹریٹجک فیلئر ہے, ایک جیو پولیٹیکل فیلئر ہے ان کے لیے, اور ایک بہت بڑی شکست ہے. اور پھر اب ان کے اپنے مذہبی اسکالرز نے بھی ان کے خلاف اشتہارات دینا شروع کر دیے ہیں. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.